حروف کو پہچاننا ضروری. اس طرح حروف زائد کو پہچاننا بہت عام ہے. جیسے سین، لام، میم، الف، میم، واو، نون، یا، تا. ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے سلام و نیت. ان کا کیا مجموعہ ہے؟ یعنی ان حروف کو کا اگر مجموعہ ہم یاد رکھنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں سلام و نیت. مادہ کے 3 اصلی حروف میں ان حروف زائد میں سے کچھ حروف کے مناسب جگہوں پر، یعنی جو مادہ کے 3 اصلی حروف ہیں، یہ جو زائد حروف ہیں نا، ان کو اگر مناسب جگہوں پر استعمال کیا جائے تو پھر نئے اوزان، ابواب یا مصادر بن جاتے ہیں. تو اگر مادہ کے ساتھ ان زائد حروف کا استعمال کیا جائے تو پھر نئے لفظ بن جاتے ہیں، اوزان بن جاتے ہیں، ابواب یا مصادر، جو کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب کہلاتے ہیں. تو ثلاثی مزید فی کے ابواب پھر وہ کہلاتے ہیں اگر مادہ کے ساتھ حروف زائد کا استعمال ہو. پھر یاد رکھنا ہے کہ ثلاثی مزید فی کے پہلے 8 ابواب، یعنی جو کچھ 8 ابواب ہیں، بعض کتابوں میں ترتیب سے کوئی پہلے آیا، کوئی دوسرا، کوئی اس ترتیب سے چینجنگ بھی ہے. بہرحال 8 ابواب کے الفاظ کو اگر سمجھ لیا جائے تو اردو کے کئی ہزار مشکل الفاظ کے تلفظ بآسانی درست کیے جا سکتے ہیں. تو یہ جو 8 انشاءاللہ ہم نے یہاں پہ جو پڑھنے ہیں 8 ابواب یا 8 مصادر یا وزن، تو یہ وزن دیکھیں نا، ہم نے اس لفظ کو اس وزن کے برابر کرنا ہے. جس طرح وزن تولا جاتا ہے نا، ایسے ہی ایک سائڈ وزن رکھا جاتا ہے اور ایک سائڈ، تو اس طرح ہم نے چیز کو رکھا جاتا ہے. تو ہم نے ایک طرف اس وزن کو رکھنا ہے اور ایک طرف اس لفظ کو رکھنا ہے. اگر تو وہ لفظ اس وزن کے برابر آ گیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ درست ہے. تو اگر وہ اس وزن کے مطابق نہ آیا تو اس کے اندر کیا ہے؟ غلطی ہے. تو اردو کے ہر معلم کے لیے ان کا جاننا نہایت مفید نہیں بلکہ ضروری ہے. میں سمجھوں کہ جناب یہ 8 ابواب اردو الفاظ کے تلفظ میں ہی ممد و معاون نہیں ہوں گے، یعنی اس کے اندر ہی مددگار نہیں ہوں گے، بلکہ اردو کے تمام اساتذہ، بلکہ اسلامیات، عربی کے پروفیسر، ادیب، شعراء، مقرر حضرات، اسکالرز اور طلباء کے لیے بھی تلفیظ یعنی الفاظ سازی اور تلفظ یعنی ان لفظوں کو ادا کرنے کے مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تمام اساتذہ اور طلباء کے لیے قرآن فہمی میں اضافہ کا باعث بنیں گے. گویا ان ابواب کی مدد سے عربی معجم کی تفہیم نہایت ہی آسان ہو جائے گی، اور گویا یہ ابواب قرآن، عربی و اردو زبان کی کلید ہیں، چابی ہیں. اب دیکھیں نا، ایک تو ہمیں اردو سمجھنے میں آسانی ہوگی، دوسرا سب سے جو اہم ہے یہ چیز ہے، یہ جو قرآن فہمی ہے، قرآن فہمی کے اندر قرآن کو سمجھنے میں ہمیں یہ جو مصادر ہیں اگر ہم ان کو ذہن نشین کر لیں گے تو کافی حد تک قرآن فہمی میں بھی ہمیں آسانی ہو جائے گی. اب دیکھیں گے ان اوزان پر سینکڑوں نہیں ہزاروں الفاظ ما تلفظ خود بنائے جا سکتے ہیں. یہی عمل تلفیظ و تلفظ کہلاتا ہے، جو میرا عنوان تھا تلفیظ و تلفظ. تو ان اوزان کے اوپر آپ ہزاروں لفظ بنا سکتے ہیں. ان الفاظ میں سے اگر حروف زائد کو نکال دیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح حروف زائد کو، تو آپ کے پاس مادہ آ جائے گا جو عربی لسان یعنی عربی زبان شجر کا بیج ہے. تو یاد رکھیں کہ دیکھیں گے یہاں پہ مادہ پہلے ہے عربی کے اندر افعال، یہ وزن ہے باب افعال، یہ وزن ہے، یہ باب بھی ہے اور افعال مصدر بھی ہے. ٹھیک ہے، عربی میں افعالن کہیں گے اور اردو کے اندر افعال کہیں گے. اب دیکھیں افعال کا جو مادہ ہے وہ ہے 3 حرف ہیں، فا، عین اور لام. فا، عین اور لام اس کا کیا ہے؟ مادہ ہے. اب دیکھیں فا، عین اور لام، اب اس کے اندر حروف زائد ہم نے استعمال کیے. ایک حروف زائد کون سا ہے؟ زائد الف، یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی الف ہے. تو حروف زائد کے استعمال سے اب یہ کیا بن گیا؟ یہ ثلاثی مزید فی کا باب بن گیا. ٹھیک ہے، تو
یہ وہ وزن بن گیا جس سے آپ آگے ہزاروں الفاظ بنا سکتے ہیں۔ تو فا عین لام، اب اس میں زائد حروف کون سے ہیں؟ الف ہے، یہ یہاں پہ بھی الف ہے، تو فا عین لام یہ کیا ہے؟ مادہ ہے، تو اس کی عربی کیا بنے گی؟ افعال، اور اردو ہے افعال۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ ان تمام ابواب کے نام مادہ فا عین لام سے بنائے گئے ہیں۔ تو مادہ کیا ہے؟ ان تمام فرق، یعنی فا عین لام مادہ سے ان تمام ابواب کے نام جو ہے نا وہ فا عین لام سے بنائے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اصل جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ پہلا کیا ہے؟ باب افعال عربی میں، اور اردو میں کیا ہے؟ افعال۔ اب دیکھیں اس کے اوپر کتنے الفاظ ہیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے پہلا، کہ یہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے، پہلا کیا ہے؟ افعال۔ تو انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ وہ 8 مکمل کروں گا باقی ویڈیو کے اندر ایک ایک کر کے، تاکہ یہ صحیح طریقے سے ذہن نشین ہو جائیں۔ افعال یہ مصدر ہے اور باب افعال ہے، اس سے کتنے لفظ بنتے ہیں؟ دیکھیں جی، اسلام، اس کا وزن کیا ہے؟ افعال، الف کے نیچے زیر، ادھر بھی الف کے نیچے زیر، سین کے اوپر جزم، فا کے اوپر بھی جزم، لام الف لا، فا الف فا، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، اسلام، تو اردو میں کیا کہیں گے؟ اسلام، اسلام، اس کا وزن کیا ہے؟ افعال۔ ایسے اسلام، اجماع، اخراج، اسقاط، اصلاح، ارسال، ارشاد، اطلاع، آگے جی، ابلاغ، ابدال، ابطال، ابہام، ادراک، اسرار، اسرار، اور آگے چلیں اسراف، اسراف، اکرام۔ تو یہ سارے یہ کیا ہیں جی؟ باب کون سا ان کا؟ افعال۔ تو دیکھیں جب آپ کو یہ افعال یاد ہو گیا، آج دیکھیں اب اگر ہم ایک صرف افعال ہی ذہن نشین کر لیں، افعال یاد ہو گیا، باب افعال، یا یہ وزن ہے افعال، تو اس سے کتنے الفاظ ہمارے یہ جو درست ہو جائیں گے، بلکہ اس سے آپ اور سینکڑوں الفاظ بنا سکتے ہیں، اسلام، اجماع، اخراج، اسقاط، اصلاح، ارسال، ارشاد، اطلاع۔ تو ابلاغ، تو بعض ابلاغ بولتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ابلاغ جو بولے گا تو ہم سمجھ جائیں کہ یار ابلاغ لفظ نہیں ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ اصل لفظ ابلاغ ہے، تو ابدال نہیں ہے بلکہ ابدال ہے۔ تو اسی طرح جو ابطال نہیں ہوتا، لفظ کیا ہے؟ ابطال۔ کیوں؟ اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے باب افعال، باب افعال، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو اسی طرح اکرام نہیں ہوتا، اکرام ہوتا ہے، اسراف نہیں ہوتا، تو اس طرح اسراف نہیں پڑھیں گے، اسراف۔ کیوں؟ کیونکہ جو باب ہے یہ افعال ہم نے یاد رکھنا ہے، اس وزن کے اوپر اس لفظ کو لے کے آئیں گے، اگر تو وہ اس لفظ اس وزن کے برابر آ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ درست ہوگا، اگر اس وزن کے برابر نہیں آ رہا تو وہ لفظ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہوگا۔ لہٰذا آج کا سبق اتنا بہت ہے کہ باب افعال کے یہ یاد رکھنا ہے، اور اس سے کچھ الفاظ پھر انشاءاللہ کہ جہاں پر بھی کوئی لفظ لکھا ہوگا ابلاغ تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ باب کون سا ہے؟ باب افعال ہے، ابدال باب افعال، ابطال باب افعال، ابہام باب افعال۔ تو یہ سارے وزن ہیں، وزن اصل وزن کیا ہے؟ یہ افعال وزن ہے، اس وزن کے اوپر یہ سارے الفاظ ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ، تاکہ باقی جو مصادر ہیں یا باقی اوزان ہیں وہ بھی پڑھیں، تاکہ بہتر طریقے سے جو اردو کا تلفظ ہے وہ ہو جائے۔ اللہ پاک سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔